پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، اور جو ادھر کو مڑ گیا وہ پہنچ گیا سیدھا اپنی منزل پر اور جنت میں اور اپنے مقام پر پہنچ گیا اور اس ٹھکانے پر پہنچ گیا جس کی طرف اس کو نبیوں نے رہنمائی کی تھی۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ مسلسل چوراستے پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے رہے، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایک مثال سے واضح کیا، مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور اس آگ کو دیکھ کر پروانے آئے، فجعل الفراش یقعن فیہ وهو یذبہن عنہا، اور وہ کپڑا لے کر ان کو پیچھے ہٹاتا ہے لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ہٹانے کے باوجود کوئی ادھر سے گرتا ہے کوئی ادھر سے گرتا ہے۔ کذالکم، کہ تم بھی ایسے ہو، انا آخذکم بحجزکم عن النار وانتم تتفلتون منی، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہوں، دوزخ ہے بچو، دوزخ ہے بچو، اور تم میرے ہاتھ چھڑا 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 کے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ اس دنیا کہ انسانوں کی سب سے بڑی تباہی ہے کہ یہ نافرمانی کی موت مر کے دوزخ میں چلے جائیں، اور دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بن کر مر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا سب سے آخر۔ جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو درمیان میں ختم نہیں، جب کمال پہ پہنچتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب وہ فوجی محنت کرتے 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 جرنیل بن جاتا ہے تو اب اس کے بعد آگے کوئی مرتبہ نہیں، تو وہاں اس کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے آگے مرتبہ کوئی نہیں۔ جب نبوت چلتے 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 اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اللہ نے وہاں نبوت کا در بند کر دیا کہ اب بس، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ کو اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو اب ہمارے نبی آئے ساری دنیا کے انسانوں کو اس خوفناک عذاب سے بچانے اور اس حسین اور خوبصورت انجام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ 23 برس میں اللہ کے پاس چلے گئے، صرف 23 سال، تو اس کا انتظام اللہ نے کیا کیا کہ آئندہ آنے والوں کو اب کیسے راہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری امت کے مردوں کو، عورتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا تھا تو یہ سب سے انوکھا تھا، سب سے نرالا تھا۔ 610 سال، 600 کوئی 580 عیسوی میں، 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 570 سال گزر چکے تھے اور ساری دنیا نبوت سے خالی تھی۔ اتنا لمبا عرصہ پہلی دفعہ دنیا پہ آیا کہ کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا۔ 570 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی آمد پر ایک دم نظام کائنات ایسا بدلا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیاں جا کے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو کہہ رہی ہوں مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مبارک ہو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن ہمارے نبی کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی، مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی کے پیدا ہونے پر بت زمین پہ جا گرے، ہمارے نبی کے پیدا ہونے پر سارے بت زمین پہ جا گرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے پیدا ہونے پر بڑے بڑے تخت الٹے ہو جائیں، ہمارے نبی کی پیدائش پر ساری دنیا کے بادشاہوں کے جو تخت پڑے تھے ایسے الٹے ہو گئے۔ اور پچھلے 1000 سال سے ایران کے دربار میں آگ جل رہی تھی، وہ آگ ایک دم بجھ گئی، کوئی بجھانے والا نہیں۔ اور کسی نبی کی پیدائش پر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ساری عورتوں کو بیٹے دیے ہوں، ہمارے نبی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے 570 عیسوی میں آپ کی طفیل ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جس ماں نے جنا بیٹا جنا،
پوری دنیا میں، اور کسی نبی کے آنے پر جنت کی حوروں کو نہیں اتارا گیا. آپ کی پیدائش پر جنت کی حوریں مکہ میں اتر آئیں، اور آپ کا کمرہ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ جنت کی حوروں سے بھر دیا گیا. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی خبر ہے کہ جنت کی حوریں آپ کی پیدائش کے منتظر ہیں، اور وہ دائی کا کام دے رہی ہیں. دایا کا کام جنت کی حوروں نے دیا. آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا گیا. آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے زمین پہ اتار دیے گئے. جنت کی حوروں کو آپ کی ولادت کے لیے اتار دیا گیا. ساری کائنات کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف متوجہ کر دیا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی نور کی ایک چمک اٹھی، جس سے حضرت آمنہ نے مشرق مغرب شمال جنوب تک ساری دنیا آپ کی نظروں کے سامنے ایسے شیشے کی طرح کھل گئی. روم کا محل دیکھا، ایران کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، ہیرا کے محل دیکھے، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی سر زمین پہ رکھ دیا جیسے سجدہ کر رہے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ تھی، جب آپ باہر آئے تو آپ کے وجود مبارک پر اندر کی غلاظت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا. یوں لگتا تھا جیسے اندر سے دھو کے اللہ نے باہر بھیجا ہو. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف آنکھ سے لگی ہوتی ماں کی. تو جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھ ناف سے، آپ کی جو ناف ہے وہ ماں کی آنکھ سے جدا تھی. مقطوع سرہ، کٹے کٹائے اندر سے باہر آئے، اور ختنے سمیت اندر سے باہر آئے. آپ کا ختنہ نہیں ہوا. ولد مختونا مقطوع سرہ. آپ جب پیدا ہوئے تو 3 صفتوں کے ساتھ پاک پیدا ہوئے، دھلے دھلے. ختنہ ہوا پڑا تھا، ناف اور آنکھ آپس میں کٹی پڑی تھی. آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ ساری کائنات میں ایسے کوئی بچہ نہیں آیا. ماں نے گود میں لیا اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے. آخر ماں تھی یار، اور عورتوں کو بچے جنتے دیکھا، یہ کیا پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، یہ کیا تماشا ہے. حیران. ابھی ان کی اگلی حیرانی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا دیا. اور یوں لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود سے اٹھ گئے، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا. اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں. وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. ومعرفت شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو. وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو. وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو. وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی خطابت دو. وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی سے حکمت دو. ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو. بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو. وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال و کمال دو. وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سختی دو. وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو. والحن ایوب، ایوب علیہ السلام کی شیریں زبان دو. قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو. ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو. وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو. وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو، نہلا دو. سارے نبیوں کے اخلاق اتار دو. اس کے بعد حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء، یہ 2 چیزیں اور اوپر مزید دی جائیں گی. جس میں 63 برس ترقی ہوئی تو ہمارا نبی کہاں تک پہنچا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیا بلندی پرواز ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی اونچی قرآن ہے اور کتنی اونچی پرواز ہے. صرف ان چند آیات کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ. آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد و پیمان کیے پر آدم علیہ السلام بھول گئے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ.
یہ میں اپنے نبی کو جو بتاؤں پڑھاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. فرق دیکھ رہے ہیں ابا اور بیٹے کا, باپ بیٹے کا. باپ کے بارے میں کہہ رہا بھول گئے, اور انہی کی تو اولاد ہے, کہا جا رہا ہے یہ نہیں بھولے گا کبھی بھی, یہ نہیں بھولے گا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ لی, یا اللہ اس کو تو بچا لے. تو اللہ نے ایسی تنبیہ فرمائی سخت الفاظ میں کہ ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے نبوت ہی چلی جائے اگر دوبارہ ایسی بات ہوئی. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یا اللہ معاف کر, میں آئندہ نہیں سوال کروں گا. تنبیہ ایسی سخت آئی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے منافقین کو چھٹی دے دی تبوک کے جہاد میں. وہ کہتے میرے پیٹ میں درد, مجھے چھٹی دے, آپ کہتے جاؤ. وہ کہتے میرے سر میں درد, میرے چھٹی دے, آپ کہتے جاؤ. ایسے گندے گندے عذر کرتے, آپ کہتے جاؤ جاؤ جاؤ. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ چھٹی نہ دیتے, یہ آپ کے ساتھ چلتے. انہوں نے راستے میں پھر واپس آ جانا تھا, جانا تو تھا نہیں. تو اب یہ لوٹتے, پھر سب کو پتا چلتا یہ ہے منافق, یہ ہے منافق, یہ ہے منافق. تو یہ بات اللہ کو اپنے نبی سے پسند نہیں آئی. اب اپنے نبی کو کیسے تنبیہ فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سنیں. اچھا, تنبیہ کا قانون ہی ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے پھر معاف کیا جائے. پہلے آدمی ناراض ہوتا ہے, پھر اگلا معافی مانگتا ہے, پھر کہتا اچھا جاؤ معاف کیا, یا ناراض ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. کبھی ایسا دیکھ تو ناراض ہونے سے پہلے معاف. ہمیشہ ہم جب کسی بات پہ برہم ہوتے ہیں پہلے ہم ناراض ہوتے ہیں, پھر اگلا معافی مانگتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں جو معاف کیا. ذرا ادھر حبیب و محبوب کا تماشا دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی بعد میں ظاہر کی, معافی پہلے بتائی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا سوائے اس ایک جگہ کے. اللہ کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ آپ کو معاف کرے, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہاں ہونا چاہیے تھا اللہ آپ کو معاف کر دے گا, آپ نے کیوں اجازت دی منافقوں کو مستقبل کے صیغے کے ساتھ کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے, آئندہ آپ اجازت نہ دیں. نہیں, اللہ نے کہا عفا اللہ عنک, میں تجھے معاف کر چکا ہوں, ہم نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم, یہ آپ نے اجازت کیوں دی. پھر الفاظ اتنے نرم ہیں, لما اذنت لهم, الفاظ میں اتنی نرمی ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ تنبیہ ہو رہی ہے. جیسے لکھنؤ والے آپ یہ کام مت کیجئے گا, پنجابی ہو تو ایسی آستین جو ہے تو کیوں کیتا ہے. وہ جو لکھنوی ہوتے ہیں وہ ان کی ڈانٹ بھی ایسی ہوتی ہے, دیکھیے کہیں آپ کی شان میں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. تو یہ اللہ ایسے پیار سے کہہ رہا ہے لما اذنت لهم, اور اتنے نرم لہجے پر بھی پہلے معافی سنائی. عفا اللہ عنک, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا. کیا خوبصورت انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام آ جائیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کی سنو, وہ ارشاد فرما رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, اللہ مجھے جنت تو دے دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو جنت دے دی. یہ نہیں کہا دوں گا, دے دی ہم نے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, بعد میں میرا نام زندہ رہے, میرے بعد میرا نام زندہ رہے. دعا مانگی اور اپنے نبی کو بن مانگے. اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی سنو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ تو کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. داؤد علیہ السلام کی سنو, ان کو کہہ رہے ہیں لا تتبع الہوا, اے داؤد ہم نے آپ کو حکومت دی ہے آپ خواہش کے تابع ہو کے مت چلیں, حکم ہے. اپنے نبی کے بارے میں سنو ما ينطق عن الہوا, میرا نبی تو خواہش کا بول ہی نہیں بولتا, الٹا صفائی پیش کر رہے ہیں. قسم اٹھا کے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अमर इब्न आस कहने लगे उनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बातें लिखा करता हूं, कभी आप गुस्से में होते हैं उस वक्त भी लिख लिया करूं। उन्होंने गलत क्यास हो गया, उनसे क्यास गलत हो गया। उन्होंने समझा जैसे हम गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच कर देते हैं, या सच ही हो तो उसमें भी सख्त हो जाते हैं। तो कहीं अल्लाह का रसूल गुस्से में हो तो क्या लिखूं कि ना लिखूं, कहीं ऐसा हो तो नहीं होगा आपके साथ। तो या रसूल अल्लाह जब आप गुस्से में होते हो सब लिखा करो। तो आपने फरमाया उक्तुब, लिखो, हर हाल में लिखो। फवल्लदी नफ्सी बियदिही ला यखरुज मिन हादा इल्ला अल हक। यूं किए जो जैसे मैंने आपको करके दिखाया, अपनी जबान बाहर निकाली और उसको अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ा। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता।